تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی، یہ دنیا کو تنویر کاظمی کی طرح سے دیکھیں دوبارہ حاضر ہے۔ آج ایک اور اہم موضوع جو بہت ہی اہم ہے میرے لیے، وہ ہے شادیاں، یعنی کہ نکاح یا میرجز۔ اس کے بارے میں جو آج کل پوری دنیا میں ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے، اس کے بارے میں میرا تھا کہ میں ذکر کروں۔ یاد رکھیں، نکاح جو ایک ادارہ ہے وہ بہت ہی اہم ادارہ ہے پوری دنیا کو فروغ دینے کے لیے، پوری دنیا کے ریپروڈکشن یعنی کہ دوبارہ ایک نسل کو جاری رکھنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، جس کی بنیاد سے ہمارے جو خاندانی سسٹم ہے اور بہت سے ایشوز جو ہے وہ کریٹ ہو چکے ہیں، گھروں میں بھی، قصبوں میں بھی، شہروں میں بھی، بلکہ پوری دنیا میں خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے ادارے کو خراب کرنے، شادی کے ادارے کی یعنی نکاح کے ادارے کی خرابی کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت بد کرداری، زنا، ڈیٹنگ، غیر ضروری خرابیاں، گھروں میں جھگڑے اور بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ میں کچھ اس طرح بتاؤں یا کچھ باتیں کروں جس سے شاید کچھ فائدہ ہو۔ تو اصل میں جو مرد عورت کا رشتہ ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ ایک انسان دوبارہ دنیا میں آئیں، پیدا ہوں، اور جو مرد اور عورت کے ساتھ جو ملاپ ہوتا ہے، ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح اللہ کی ذات نے کافی اسے گائیڈنس دی ہے کس طرح سے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نکاح کے عمل کو بہت ہی سمپل اور سادہ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں اس نے کہا کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو تو کوئی گفٹ جو ہے وہ جو خاوند ہے وہ اپنی جس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اس کو جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے، افورڈیبل گفٹ کا ذکر ہوا ہے کہ جتنا اس کی استطاعت ہے، یعنی اگر میں کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں، اس کی بنیاد پہ میں کر سکتا ہوں، یا میں کوئی ایک گفٹ کر سکتا ہوں چھوٹا موٹا، تو اس کی بنیاد پہ آپ مرد جو ہے وہ عورت کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ بہت زیادہ جو ہماری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، عورتیں یا بچیاں آج کل یا اس کے والدین، کہ گھر میرے نام کر دیں، پلاٹ میرے نام کر دیں، یا 10-20 لاکھ کا جو ہے وہ لکھ لیں، جو کئی چیزیں ہیں کہ اگر ڈیورس ہوتی ہے تو اس کا لکھا جائے۔ یہ سب وہ خرابیاں ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خرابیاں ہمارے اندر اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ ہم اندر خوف پیدا ہو گیا ہے، اور ایک بہت ہی خرابی ہے جس کی بنیاد پہ جو نکاح کا ادارہ ہے، ایک خاندانی سسٹم ہے، وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، بچیاں اتنی سخت کنڈیشن اور رکھنے کی بنیاد پہ لڑکے والے میں استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ رشتہ کر سکیں۔ لڑکیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، لڑکے بھی خرابی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یعنی زنا کا ادارہ کامیاب ہو رہا ہے، جو بڑا آسان ہے۔ بہت ہی آسانی سے آپ زنا کے لیے، گناہ کے لیے ایک کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں جو انسانی جو پیدائش ہے وہ خاتمہ ہو رہا ہے، اور ریپروڈکشن ختم ہو رہا ہے، اور دوسری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، نکاح جو قرآن میں بہت ہی آسان اس کا کہا گیا ہے کہ اگر آپ نکاح میں، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر لڑکا جو ہے ابھی یہ مرد ابھی بلوغت میں نہیں ہے، تو اس کو سب مل کے اس کی ہیلپ کریں۔ اور اللہ کی ذات نے، دا گاڈ کریٹر نے اس بات کو، اس کا وعدہ کیا ہے کہ جب نکاح کے بعد آئیں گے تو میں رزق میں فراوانی کروں گا۔ یاد رکھیں، پوری دنیا اس وقت چلانے والا کائنات کا مالک ہے، جو ہمیں آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کی بنیاد پہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ اسی پانی کی بنیاد پہ پودے اور فروٹس، اور اسی بنیاد پہ جو اینیملز ہیں وہ بھی اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ تو ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ کریٹر کے ساتھ ہے، وہ ہمیں ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے۔ ہماری جو پیدائش بھی ہوتی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے ہم رہتے ہیں، وہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آٹومیٹکلی باڈی سے ماں کی ایک کورڈ اٹیچ ہو جاتی ہے، اور جس سے ہمیں کھانا ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح نکاح کے ادارے کو قدرت نے کہا کہ اس کو آسان بنایا جائے، اس کو اگر کوئی نکاح کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں اسے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی سنگل نہ رہے، یعنی کسی انسان کو 13 سال کی ایج کے بعد بہت ضروری ہے کہ اس کی خواہش اس کے نکاح میں ڈالا جائے، اور رزق اس کے بعد بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، نکاح میں 2 خاندانوں کو آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ نکاح سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں بچہ بچی ایک دوسرے کو، تو 2 خاندان مل کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس طرح وہ ان کو مشکل نہیں بلکہ آسانیاں اس کے لیے بڑھ جاتی ہیں۔ 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، فیملی سسٹم بڑھتا ہے، ریپروڈکشن بڑھتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو نکاح کے اندر ہماری خرابی ہیں، سب سے بڑی خرابی جو اس وقت وہ جہیز ہے، یعنی ایک خرابی جو کہیں کسی دین، اہل کتاب کی کسی کتاب میں
ایسا نہیں لکھا گیا ہے کہ عورت اتنے بڑا سامان گھر لے کے آئے کہ اس کا نکاح ہوگا کسی مرد کے ساتھ. یہ بہت بڑی ڈیزیز ہے جس نے نکاح جیسے ادارے کو اور شادی جیسے اچھی چیز کو ڈسکریج کیا، خرابیاں پیدا کی ہیں، لوگ نہیں جا رہے. یہ ہمیں مکمل طور پہ ختم کرنا ہوگا اس چیز کو. صرف قرآن کا حکم ہے کہ مرد گفٹ کرے اگر جتنا بھی افورڈ کر سکتا ہے. گفٹ سے مراد میں نے پہلے بھی کہا کہ ضروری آپ چھوٹا سا ایک فلاورز بھی دے سکتے ہیں اگر بچی سے وہ ہے، یا کوئی چھوٹی سی کنڈیشن لگا سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ کہ نکاح آسانی سے ہو جائے. اور نکاح کے لیے کوئی بڑے بڑے آپ کو پورے خاندان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. 500-600 افراد کو بڑے بڑے شادی ہالوں میں اس وقت جو کھانے کھلانے کا رواج ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے، جس کی وجہ سے کسی کے اگر بیٹیاں 5 6 7 ہیں یا کسی کے بچے زیادہ ہیں، ان کو تو سوچنا ان کے لیے محال ہے کہ یہ سب اخراجات کریں. گولڈ کے سیٹ بنانا، بڑے بڑے سوٹ 20 25 بنا کے دینا، بڑے بڑے شادی ہال میں خرچے کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکریج کرتی ہیں، یعنی کہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس میں نہ جائیں. اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا. اور پھر معاشرے میں خرابیاں، زنا، ڈیٹنگ، غیر ضروری اتنی زیادہ خرابیاں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ یہ کہ نکاح جیسے ادارے کو، شادی جیسے ادارے کو مشکل بنا دیا گیا ہے. آئیے اب ہم اس کو تبدیل کریں. آپ اس چیز کو بہت سیریسلی لیں کہ وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے، یاد رکھیں پانی آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. پھل فروٹ مطلب جو بھی کھانا ہے وہ آپ کس کو نہیں رہ سکتے. آپ کو چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں پہ اپنے بارش میں، گرمی میں، سردی میں آپ اندر سو سکیں. کپڑے چاہیے. اسی طرح نکاح کی جو خواہش ہے، اور جیسے ہی آپ بلوغت میں جاتے ہیں، یعنی 13 سال کی عمر میں، انتہائی شدید طور پہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کو کہ آپ شادی کریں، تاکہ ایک ادارہ جو بچے کی پیدائش کا وہ جاری رہے، خاندانی سسٹم جاری رہے. جانوروں میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے کہ جانور میں کوئی شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے نکاح کا. ان میں چیر پھاڑ ہر وقت کھانا ایک دوسرے کو، اور کوئی ان میں کوئی ریپروڈکشن میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، یعنی کہ دوبارہ. لیکن انسان کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کو کائنات کا مالک بنایا گیا ہے، اس لیے اس کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ رکھا گیا ہے. یعنی آپ ایک باؤنڈری رکھیے کہ آپ اس کے اندر آپ رہیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ادارے کو ٹھیک کریں، آسان کریں، شادی کو آسان کریں. اور اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے کہ اس کو سپورٹ کرے. اور یہ جو خرابیاں جہیز کی ہیں، غیر ضروری شادی پہ خرچے کرنا، کھانے کھلانے اور کئی چیزیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک چائے کی پیالی کے اندر 5 6 بندے گھر والے، 2 بندے بیٹھ کے، 4 بندے بھی گواہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں نکاح کے بعد آپ کو باؤنڈریز دی گئی ہیں، قرآن میں پوری کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح پہ رہنا ہے. آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور ایسے تعلقات قائم نہیں کرنا. بچی باؤنڈ ہوگی اس میں کہ وہ خاوند کے ساتھ رہے. اگر بچہ پیدا ہوگا اس کی پوری گائیڈنس موجود ہے شادی کے بعد کہ اس کی ذمہ داری کس کی ہے. اگر ڈیورس طلاق بھی ہوتی ہے اس کی پوری ایک گائیڈ لائنز ہے کہ 3 مہینے جہاں پہ وہ وہیں رہے گی گھر میں، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے 3 مہینے بعد. تو یہ ریسٹرکشن ہمیں پوری گائیڈ لائنز جو ہیں وہ موجود ہے ہمارے سامنے. ایک ضابطہ حیات ہمیں اس کے اندر رہنا ہے اور اس کو آسان کریں. بہت ضروری ہے، ورنہ دنیا میں ملکوں میں فساد پھیلے ہوئے ہیں. بچوں میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ ملک کے لیے کام کریں، وہ کام کرنے کی خواہش ہے ہی نہیں. فلموں اور ڈراموں نے ان کے ذہن کو خراب کر دیا ہے. وہ اس میں اپنی خواہش کی پورا کرتے ہیں، کسی طریقے ذہنی کی طرف جاتے ہیں. ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے. ہمیں انسانوں کو دوبارہ اپنے مقام پہ لے کے آنا ہے. ان کے گھروں کے اداروں کو خوبصورت بنائیں، اس میں تبدیلی لائیں، آسانی پیدا کریں. اور یہ سب خرابیاں دور کر کے نکاح جو ہے وہ 1 گھنٹے کی بات ہے، 5 منٹ کی بات ہے کہ آپ 2 4 گھر والے بیٹھ کے چائے پی کے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، بچہ بچی تو نکاح ہو جاتا ہے. آئیے ہم واپس آئیں، آئیے ہم دوبارہ تبدیل ہوں، آئیے ہم اس دنیا کو دوبارہ ٹھیک کریں اور شیطان جو بہت بڑا انسانیت کا دشمن ہے اس کو فیل کریں. آئیے ہم سب مل کے یہ کام کریں. آئیے انشاءاللہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو کے سب کو ٹھیک کریں گے. اوکے جی، ٹاک ٹو یو نیکسٹ ٹائم. آپ سب کا حامد اسرار اللہ کی ذات. ٹیک کیئر، بائے.